کے ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت اور رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کے وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا، تقاضا کیا کہ ہم سیرت سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے حضور کی سیرت پہ بھی گفتگو کی جائے۔ مستقل عنوان تو نہیں بنایا جا سکتا، چلیں اب اگلی گفتگو میں ختم نبوت کے ساتھ جوڑ کر جتنا ہو سکا آپ کی محبت رسول، آپ کے خواہش اور جذبات کا احترام کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شامل ہونا کیوں ضروری ہے؟ تیسری وجہ ذکر کرتا ہوں، قرآن و سنت کا تحفظ ضروری ہے، اگرچہ ذمہ اللہ نے لیا ہے مگر پھر بھی ذریعہ تو انسانوں کو بنایا ہے۔ اس ذریعے کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، قرآن و سنت کا تحفظ ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے، قرآن و سنت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور قرآن و سنت کا تحفظ ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آسان سی بات کرنے لگا ہوں، انبیاء پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی ہیں، ان پہ وحی اتری، کتابیں نازل ہوئی، صحیفے اترے، لیکن کسی رسول پر اترنے والی وحی، کتاب اور صحیفہ محفوظ نہیں ہے۔ سیرت و کردار انبیاء سابقین کے بھی تھے، لیکن کسی نبی اور رسول کی سیرت و کردار کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اور تو اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس دھرتی پہ تشریف لائے، ان سب کے اسماء، اعلام اور نام بھی محفوظ نہیں ہے۔ 25 انبیاء کرام کے نام اللہ کے قرآن میں آئے، یہی مستند ذخیرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ کے پاس کوئی معتبر اور مستند ذخیرہ نہیں ہے، تو انبیاء کے نام بھی غیر محفوظ، اترنے والی وحی بھی غیر محفوظ، ان کے اقوال و افعال اور تقریرات بھی غیر محفوظ۔ لیکن کیا کہیے، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ پر اترنے والی وحی بھی مکمل محفوظ، آپ کے اقوال و افعال، آپ کی تقریرات بھی مکمل محفوظ۔ دنیا حیران اور ششدر ہے، اس قدر حفاظت کا غیبی انتظام کہ آمینہ کے لال کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کرا دیا۔ سیرت کی کتابیں پڑھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، شمائل پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، یہاں تک حفاظت دنیا ششدر رہ گئی۔ نبی کی ولادت کے وقت کے حالات کتابوں میں محفوظ، وقت ولادت کے انقلابات کتابوں میں محفوظ، نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سریات کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کے آلات حرب و ضرب کتابوں میں محفوظ، نبی کی 11 تلواروں کے نام کتابوں میں محفوظ، ایک کا نام معصور، ایک کا نام العصر، ایک کا نام ذوالفقار، ایک کا نام القلی، ایک کا نام الحق، ایک کا نام المقسم، ایک کا نام القذیب، ایک کا نام الرسوب، ایک کا نام السمسامہ، ایک کا نام اللہیب، ایک کا نام الرسوب۔ اللہ کے نبی کی 7 زرہیں، ساتوں کے نام کتابوں میں محفوظ، ایک کا نام ذات الفضول، ایک کا نام ذات الوشا، ایک کا نام ذات الحواشی، ایک کا نام السادیہ، ایک کا نام الفزہ، ایک کا نام البترا، ایک کا نام الخریق۔ اللہ کے نبی کی 6 کمانیں، سب کے نام کتابوں میں محفوظ، الزورا، الروحا، الصفرا، شوہر، القدوم، الصداد۔ نبی کے 5 نیزے، 5 کے نام کتابوں میں محفوظ، المصفہ، المثنى، العنزہ، البیضاء، الصغا۔ نبی کی 4 ڈھالیں، 4 کے نام کتابوں میں محفوظ، الزلوم، الفتح، الموجز، السکن۔ نبی کے 2 میگزین، دونوں کے نام کتابوں میں محفوظ، الکافور، الجمع۔ اللہ کے نبی کے 7 گھوڑے، 7 کے نام کتابوں میں محفوظ، 3 اونٹنیاں، تینوں کے نام کتابوں میں محفوظ۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات،
معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہاں بانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت کتابوں میں محفوظ، نبی کا حلیہ، چہرہ انور کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمحانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، نبی کے احوال، غریبی و امیری، جوانی و پیری، گدائی و بادشاہی، مستی و پارسائی، امن و جنگ، امید و ترنگ، حزن و مسرت، رنج و راحت، ایک ایک کتابوں میں محفوظ۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کروایا۔ زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، ایک ایک ادا کی حفاظت کروائی۔ واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطاء نبوت تک، اعطاء نبوت اور رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کے وفات و رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا، اور اس حفاظت کا فقط نبوت نہیں ہے، اس حفاظت کا سبب فقط نبوت نہیں ہے، یہ تو پہلے انبیاء کے پاس بھی تھی، اس کا سبب ختم نبوت ہے۔ وہ فقط مصطفیٰ کا منصب ہے۔ نبوت 1,23,999 نفوس قدسیہ کے پاس ہے، اور ختم نبوت فقط محمد مصطفیٰ کے پاس۔ سبب ختم نبوت ہے، یہی وجہ ہے۔ نبی پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی تھے، پیغمبر پہلے بھی تھے، نہ کتاب محفوظ، نہ تعلیمات رسالت معاب محفوظ۔ ختم نبوت چونکہ یہاں تھی، یہاں کتاب بھی محفوظ، یہاں کتاب بھی محفوظ۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا، تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ سبب ختم نبوت ہے، جس کی وجہ سے کتاب بھی محفوظ، تعلیمات رسالت معاب بھی محفوظ، ایک ایک ادا محفوظ۔ اور ایک نقطہ اور واضح کرنا چاہوں گا، اللہ نے کتاب بھی محفوظ کی، تعلیمات رسالت معاب بھی محفوظ کرائیں، حضور کی ختم نبوت کے کامل اظہار کے لیے۔ نمبر 2، یہ بتانے کے لیے کہ نبی منانے کے لیے نہیں ہوتے، نبی اپنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی منانے کے لیے نہیں ہوتے، اپنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنانے کے لیے نمونہ چاہیے، نمونے کے لیے حفاظت چاہیے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے کتاب بھی محفوظ کی، تعلیمات رسالت معاب بھی محفوظ کی۔ تو اس لیے ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شمولیت ضروری ہے۔
اب آئیے آخری بحث کی جانب چند گزارشات مختلف طبقہائے زندگی سے. سب سے پہلی گزارش ارباب اقتدار سے بسط ادب و احترام کے ساتھ کرنا چاہوں گا. وطن عزیز پاکستان میں بہت سارے طبقات کے خلاف آپریشن ہوئے. بنیاد اور جواز یہ تھا کہ یہ آئین کے باغی ہے، یہ حکومتی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے مخالفت نہیں کی. پاک فوج نے کہا یہ آئین کے باغی ہیں، ہم نے کہا آئین کے باغی ہیں تو ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. آپریشن ہوئے، تاریخ گواہ ہے. بس میں تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا، یہ قادیانیت بھی آئین کی منکر ہی نہیں باغی ہے، آئین کی منکر ہی نہیں ہے، آئین کی باغی ہے. یہ رٹ کو تسلیم نہیں کرتی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. دستور پاکستان کی مخالفت ہی نہیں کر رہی بلکہ دستور پاکستان کے خلاف صف بندی کر رہی ہے، مورچہ بندی کر رہی ہے، اور عالمی فورموں پر پاکستان کا وقار اس حد تک مجروح کر رہی ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان میں بننے والی پالیسیوں پر قادیانیوں کی حمایت میں اثر انداز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جبکہ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق یہ اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں. اسلام کے بھی غدار ہیں. مسلمانوں پہ جہاں کہیں مشکل پیش آئی فلسطین میں دیکھ لیجئے، یہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئیں گے، اسرائیلیوں کی گود میں بیٹھے دکھائی دیں گے. یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں. ایک بہت بڑا علاقہ پاکستان کے مارے سے وجود میں آنے کے وقت پاکستان میں شامل ہونے سے رہ گیا. قادیانیوں کی خیانت اور دھوکے کی وجہ سے اسلام کے بھی دشمن، آئین کے بھی دشمن، مسلمانوں کے بھی دشمن، پاکستانوں کے بھی دشمن، آئین کے باغی ہیں، دستور کے دشمن ہیں. بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑی توجہ ادھر بھی دینی چاہیے، یہ بھی توجہ کے طالب ہے. اور دوسری گزارش خود قادیانیوں سے کرنا چاہوں گا، خود قادیانیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کر کے امت سے الگ راہ اختیار کی، دین کی وہ تعبیر اور تشریح کی جو قرآن و سنت اور امت کے اجتماعی تعامل سے بالکل الگ تھلگ تھی، جس کے نتیجہ میں وہ ارتداد کا منکر ہو کر دنیا سے گیا. وہ تو چلا گیا لیکن تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میں دعوت دیتا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ دیتا ہوں، بسط احترام دیتا ہوں. آؤ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوے نبوت پر لعنت بھیج کر حضور کے دامن ختم نبوت سے جڑ جاؤ. آؤ حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے اور دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ اور اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش، آپ کو ہماری یہ پیشکش قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے، تو ما علینا الا البلاغ المبین. پھر ایک بات اور کہتا ہوں، وہ سمجھ پھر تھوڑی غیرت کرو، پھر غیرت کرو. شاعر اسلام کا استعمال چھوڑ، شاعر اسلام کا استعمال چھوڑ دو. پھر اپنی پہچان لے کر میدان میں آؤ. دنیا میں ہر فتنے کی ایک پہچان ہے، ایک ذاتی تشخص ہے، مگر یہ وہ فتنہ ہے جس کی اپنی پہچان اور تشخص نہیں ہے. یہ اسلامی شاعر کو لے کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے.
اسلامی شاعر کو لے کر لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے. اگر دعوت والی پیشکش قبول نہیں ہے تو پھر دوسری ہماری گزارش یہ ہے کہ غیرت کرو، اسلامی شاعر کا استعمال چھوڑو اور اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے اپنی پہچان لے کے میدان میں آؤ. پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو تمہارے دھوکے میں مبتلا ہو. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، چلے پوچھ لیتے ہیں، بتائیے ادھر کون سی کمی تھی جو تم ادھر چلے گئے؟ ادھر کون سی کمی تھی؟ یہاں کیا کمی نظر آئی؟ اور وہاں کون سی خوبی تم نے دیکھی جو یہاں نہیں تھی؟ تم نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ ایک نامکمل کے لیے انسان کامل کو چھوڑ دیا، نامکمل کے لیے اس ہستی کو چھوڑا جو وجوداً مقدم ظہوراً مؤخر حصول نبوت میں اول، اس ہستی کو چھوڑا جس ہستی کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کا پسینہ بھی خوشبودار ہے، اس کے لعاب میں بھی کراہت اور اس کے لعاب میں بھی ناگواری نہیں ہے. اس ہستی کو چھوڑا جس ہستی کے لعاب میں مٹھاس ہے، برکت ہے، شفا ہے. تم نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو. اس ہستی کو خلق کے سرور شافی معاشر، خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمے کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، دان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بار سخاوت کان مربت آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم. آخری گزارش آپ سے، آخری گزارش وہ آپ سے ہے، حضور کی ختم نبوت کی اہمیت سمجھی بھی جائے، سمجھائی بھی جائے، قادیانیت کا کفر سمجھا بھی جائے، سمجھایا بھی جائے، تاکہ لوگوں کو انکار ختم نبوت کے نتائج سے بچایا جا سکے، بھیانک نتائج سے محفوظ کیا جا سکے. جب کوئی مسلمان قادیانی ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دولت کے چکر میں ہوا، شہریت کے چکر میں ہوا، عورت کے چکر میں ہوا. اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں غریب ہی نہیں اغرب بھی ہوں گے. اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے جرمنی کی نیشنلٹی لے لو، دوشیزہ سے نکاح کر لو، جتنی دولت چاہتے ہو اتنی دولت لے لو، ایمانداری سے بتائیے کیا کوئی بھی شخص اس پیشکش کو قبول کرے گا؟ کوئی بھی اس پیشکش کو قبول کرے گا؟ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کے کہے گا تو جرمنی کی نیشنلٹی اور شہریت کی بات کرتا ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک کی بادشاہت اگر تو میرے قدموں پہ رکھ کے مجھ سے یہ تقاضا کرے کہ میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کو چھوڑ دوں، میں اس سب کے اوپر پیشاب کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ کے دم میں ختم نبوت سے جدا نہیں ہوں. اس لیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو لوگوں کو سمجھائیے، اگر ختم نبوت کی اہمیت سمجھا دی جائے، قادیانیت کی حقیقت بتا دی جائے،
تو غربت کاٹی جا سکتی ہے، مشقتیں برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن حضور کے دامن ختم نبوت سے علیحدگی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ کچھ اپنی کمزوریاں بھی ہیں جنہیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزائیت کا بائیکاٹ کیجئے، سوشل بائیکاٹ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو اور یہ بھی میدان محشر میں شفاعت رسول کا ذریعہ بنے۔ آئیے اپنے ان بزرگوں کے ساتھ، اپنے ان اکابر کے ساتھ ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شامل ہو جائیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی فلاح ہے، آخرت کی نجات ہے۔ اس لیے آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شمولیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گر کرنی ہے جہانگیری، گر کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ محمد کی غلامی کر، تو بھی سیکھ جائے گا جہاں بینی جہانگیری، جہاں بانی جہاں داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔